السلام علیکم۔ بزم حرف و حکمت فار یو میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید۔ انٹرمیڈیٹ سال دوم حصہ نظم میں سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ یاد رہے کہ پیکٹا نے جو ایک نیا سلیبس پارٹ 2 کا دیا ہے، اس کے بارے میں ابھی کہیں پر کوئی بھی ہیلپنگ بک وغیرہ مارکیٹ میں میسر نہیں ہے، لہٰذا ان لیکچرز کو غور سے سنیے اور اس سے مکمل طور پر مستفید ہونے کی کوشش کیجیے۔ ہم نے کل کے لیکچر میں افتخار حسین عارف کا تعارف پڑھا اور شعر نمبر 1 کی تشریح کی۔ آج شعر نمبر 2 اور 3 کی تفصیلی تشریح، قرآنی و حدیثی شواہد اور فکری اور فنی محاسن کا جائزہ پیش کیا جائے گا۔ شاعر کہتے ہیں، دعا بغیر، اجازت بغیر، اذن بغیر، ہم ایک لفظ سپرد قلم نہیں کرتے۔ بہت خوبصورت اور شاہکار نعت ہے جس کا دوسرا شعر، جس میں شاعر خوبصورت انداز میں کہتے ہیں، دعا کے بغیر، اجازت بغیر، اذن بغیر، ہم ایک لفظ سپرد قلم نہیں کرتے۔ اب یاد رکھیے، ان اشعار میں شاعر سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں غائب درجے کے احترام، عجز اور وارفتگی کا اظہار کرتا ہے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ نعت گوئی عام شاعری نہیں، بلکہ اذن الہی اور اذن نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی محتاج ہے۔ قرآن مجید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مصطفیٰ بھی قرار دیا، اس لیے شاعر کا قلم اور فکر صرف مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی خاص ہے۔ ایک بات یہاں پہ یاد رکھیں، شاعر کہتا ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی اور نعت خوانی میں اتنے باادب ہیں کہ جب تک باقاعدہ دعا، اجازت اور باطنی اذن نہ مل جائے، ہم قلم سے ایک لفظ بھی نہیں لکھتے۔ یعنی نعت گوئی کوئی عام شے نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مقدس فریضہ ہے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ نعت کے لیے الفاظ کا انتخاب اور ان کا اظہار ہمارے بس کی بات نہیں، جب تک رب کائنات کی توفیق یعنی دعا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت اور باطنی اذن شامل نہ ہو، ہمارے ہاتھ قلم اٹھانے کی جرات نہیں کر سکتے۔ اور یہ ضروری اور احتیاط کے تقاضا بھی یہی ہے کہ نعت گوئی میں غائب درجے کا ادب، احتیاط اور احترام بجا لانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بارے میں نعت لکھنا کوئی عام فعل نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ نعت گوئی کا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دلوں میں راسخ کرنا، آپ کی سیرت طیبہ اور اوصاف حمیدہ کو شاعرانہ انداز میں پیش کرنا اور آپ کی عظمت و شان کو ادب و عقیدت کے ساتھ بیان کرنا ہے۔ ہم نعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، معجزات، اخلاق کریمانہ، قربانیاں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور پیروی اور آپ کے تعلق کو تذکرہ کیا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خوشبو ہے جو قلوب کو معطر کرتی ہے اور مومنوں کے سینوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیپ جلاتی ہے۔ نعت گوئی اور نعت خوانی دونوں ایک مقدس عبادتی عمل ہے جس کے ذریعے انسان کا تعلق براہ راست اس ذات سے جڑتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود پاک بھیجتے ہیں۔ نعت گوئی صرف شاعری یا جذبات کے اظہار کا وسیلہ نہیں ہے، بلکہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احساسات کو شعری پیرائے میں ڈھالنے کی ایک روحانی کاوش ہے۔ یہ محض الفاظ کی ترتیب نہیں، بلکہ ایک روحانی سفر ہے جو دلوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈبو دیتا ہے۔ یہ ایک عبادت ہے جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے۔ یہ وہی جذبہ ہے جسے صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنایا اور نسل در نسل یہ عمل مسلمانوں کے دلوں کا محور رہا ہے، جس کا آغاز خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے ہو چکا تھا۔ یاد رکھیں کہ نعت کو انتہائی حساس صنف سخن ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق، دعا
اور سرور کائنات کی مانوی اجازت کے بغیر ایک لفظ بھی سپرد قلم نہیں کرتا۔ ادنا سی بے ادبی شاعری کرنا، بالخصوص نعت لکھنا، یہ دو دھاری تلوار پر چلنے کے مترادف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنا سی گستاخی یا بے ادبی سے بھی تمام اعمال اکارت جا سکتے ہیں، اور اگر غلو سے کام لیا تب بھی انسان ڈگمگا سکتا ہے۔ اس لیے نعت لکھنا انتہائی حساس صنف ہے۔ شاعر کے نزدیک قلم اٹھانا محض فنی مشق نہیں بلکہ روح کی پاکیزگی اور اذن باطنی کے محتاج ہے۔ یہاں پہ 3 الفاظ استعمال کیے، دعا، اجازت اور اذن، جس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ مدحت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق صرف بارگاہ الہی سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ اور نعت لکھنا آسان نہیں۔ شاعر کہتے ہیں لفظ خود نعت کے امکان میں آ جاتے ہیں، جب بھی سرکار میرے دھیان میں آ جاتے ہیں، ذکر ان کا ہو تو ہر سانس مہک جاتی ہے، پھول احساس کے گلدان میں آ جاتے ہیں، آنکھ جب چومتی ہے لفظ تو میرے آقا مسکراتے ہوئے قرآن میں آ جاتے ہیں۔ اور ایک شاعر کا کہنا ہے نبی کا نام لب پر ہو تو لب مہکے زباں مہکے، عرب مہکے عجم مہکے، یعنی سارا جہان مہکے۔ اور نعت لکھنے کے بارے میں تو کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ لفظ جب تک وضو نہیں کرتے ہم تیری گفتگو نہیں کرتے۔ یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کو بیان کرنا یہ صرف مسلمانوں ہی نہیں کیا بلکہ غیر مسلم شعراء کے ہاں بھی نعت گوئی کی کئی روایات موجود ہیں۔ بڑے بڑے غیر مسلم جنہوں نے جو شاعر تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف میں بہت سی شعر کہے، جن میں پروفیسر جگن ناتھ آزاد ہے، ادب سیتا پوری، سورج نارائن، اشفتہ دلوی، پنڈت امر ناتھ، آنند جگ ناتھ پرساد، پنڈت رگھو ناتھ، پنڈت اندرجیت شرما، امرت سری، بسنت لال، تلسی داس، تفتہ ہر گوپال، جان رابرٹ، جسٹ سے رام، مطلب ایک بہت نام ہے، ایک وسیع جو ہے وہ لسٹ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی گئی ہے۔ ان میں سے کچھ آپ کے سامنے پیش کیے تھے کہ جوہر بجنوری کہتے ہیں اللہ رے عروج شبستان محمد ہے، عرش بری زینہ ایوان محمد، لو مل ہی گیا حشر میں بخشش کا سہارا، ہاتھ آ ہی گیا گوشائے دامان محمد۔ اور مہندر سنگھ بھیدی کہتے ہیں تکمیل معرفت ہے محبت رسول کی، ہے بندگی خدا کی اطاعت رسول کی، تسکین دل ہے سرور کون و مکان کی یاد، سرمایہ حیات ہے الفت رسول کی۔ اور انہی کا تو ایک مشہور زمانہ شعر ہے جس میں وہ کہتے ہیں عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ چارہ تو نہیں۔ بہرحال نعت لکھنا، نعت پڑھنا، نعت گوئی بہت حساس فن ہے۔ شعر نمبر 2 دیکھیے، شاعر کہتا ہے کتاب حق نے جنہیں مصطفیٰ قرار دیا، کتاب حق نے جنہیں مصطفیٰ قرار دیا، جز ان کے اور کوئی ذکر ہم نہیں کرتے۔ یعنی مطلب کتاب حق قرآن پاک نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مصطفیٰ یعنی اللہ کا چنا ہوا برگزیدہ بندہ قرار دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کسی انسانی تعریف کی محتاج نہیں بلکہ خود رب کائنات کی تصدیق شدہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنا رسول اور انسانوں میں سے۔ جب خالق دو عالم نے خود ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہہ کر، تو شاعر نے بھی عہد کر رکھا ہے کہ اس کے قلم اور زبان کا مقصد صرف اور صرف ذکر مصطفیٰ کی ترویج اور اشاعت ہی ہوگا۔ اب ان میں اہم فکری نکات کون سا ہے؟ یاد رکھیے گا کہ مصطفیٰ جس قرآن پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ مصطفیٰ یعنی چنا ہوا یا برگزیدہ استعمال کیا ہے، اور آپ کے اسماء میں سے ایک نام المصطفیٰ بھی ہے، یعنی چنا ہوا، برگزیدہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سارے جہان میں سے چن لیا۔ آپ خود فرماتے ہیں حدیث پاک میں ان اللہ اصطفانی من ولد آدم
یعنی بے شک اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم میں سے مجھے چن لیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے سر پہ رسالت، شفاعت، ہدایت اور رحمت کا صحرا سجا کر آپ کو بھیجا۔ حضرت حسان بن ثابت نے بھی جب آپ کا کلام پڑھتے تھے، آپ کی تعریف کرتے تھے، تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہم ایدہ بروح القدس، یعنی اے اللہ تو روح قدس کے ساتھ ان کی مدد فرما۔ اب ان اشعار میں اہم فکری نکات کون کون سے؟ نعت گوئی میں غائب درجے کا احترام اور عجز و انکسار کی پاسداری، کیونکہ بارگاہ رسالت میں بے باکی جائز نہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، رفت اور مصطفیت پر کلام الہی کی ابدی اور غیر متزلزل گواہی ہے، اور شاعر کا اپنے تمام تر فکری، ادبی اور تخلیقی صلاحیتوں کو صرف نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وقف کر دینا ہے۔ یاد رہے کہ اس میں آپ ان آیات کا بھی حوالہ لکھ سکتے ہیں، جو کہ ابھی آپ کے سامنے سکرین پر پیش کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حدیث قدسی ہے کہ محبوب بے شک میں نے آپ کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ، اپنے نام کے ساتھ بلند کیا ہے، یعنی جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں پر ہی آپ کا بھی ذکر ہوگا۔ شاعر کیا خوب آپ کے بارے میں کہتا ہے کہ لو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب۔ اور شاعر کہتا ہے پیکر دل ربا بن کے آیا، روح عرش و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ تاجداروں نے دی ہے سلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، بے مثال اس کا اسم گرامی، مصطفیٰ مجتبیٰ بن کے آیا۔ اور کیا ظہوری لکھے شان اس کی، مدح کرتا ہے قرآن اس کی، نعت پڑھتا ہے حسان اس کی، جو میرا رہنما بن کے آیا۔ ان اشعار میں غلو سے پاک خالص اسلامی عقیدے کی عکاسی ہے۔ شاعر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مصطفیٰ کہہ کر قرآن کی سند پیش کی، جس سے خالق اور مخلوق کے مقام کا فرق قائم رہتا ہے۔ شاعری کو محض طبع آزمائی کی بجائے ایک مقدس فریضہ سمجھا گیا ہے۔ قلم کی تحریر کو دعا اور اذن کا پابند بنا کر سچی عقیدت اور خوش نصیبی کا تاثر بھی دیا گیا ہے۔ اور ان اشعار کی فنی اور ادبی خوبیاں کیا ہے؟ سے حرفی نفی اور مترادف الفاظ کی تکرار نے کلام میں زبردست موسیقیت، زور اور تاکید اور صنعت تکرار پیدا کی ہے۔ صنعت تکرار یعنی کسی لفظ کا بار بار ریپیٹ ہونا، تکرار میں آنا۔ اب بغیر لفظ 3 مرتبہ آئے، یہ صنعت تکرار ہے۔ ہم نہیں کرتے، اس کا خوبصورت کلام جو ہے اس میں پختگی اور متانت پیدا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں صنعت تلمیح یعنی کتاب حق کی طرف اشارہ ہے کہ مصطفیٰ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اور یاد رکھیے یہ بحر رمل کی موزونیت میں نعت کے شایان شان سنجیدگی اور وقار موجود ہے۔ یہ اشعار نعت گوئی کے سچے اداب، قرآنی توثیق اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معراج کو ظاہر کرتے ہیں، جہاں فکر و قلم باذن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو جائے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لاد محدود وفاداری نصیب فرمائے۔ شکریہ۔